السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، قرآن کے ساتھیوں، آج ہم سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اے میری قوم جو اس نے تم پر کی تھیں۔ پیچھے آپ نے جو رک کی ہے نا، اس میں پوری ڈیٹیلز یہود و نصارہ کے حوالے سے آ رہی ہیں، بنی اسرائیل ہی کی آ رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے اب آگے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام آپ کو کیا کیا کہتے رہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے رہے، تو ان ساری باتوں کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں نبوت رکھی ہوئی تھی، تم میں انبیاء موجود تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، تینوں پیغمبر ہوئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے رکوع میں بھی ذکر کیا تھا، اور آپ کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ پہلا پارے کا جو آخری ایک دو رکوع ہیں اس میں تو خصوصاً یہی بات ہوئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت اسرائیل نے اپنی ڈیتھ کے وقت بھی اپنی اولاد سے باقاعدہ عہد لیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے ساتھ وابستہ ہوگے، کس ہستی کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی میں تگ و دو کرو گے، کوشش کرو گے اور اعمال کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے۔ تو ان سب نے کہا کہ آپ کی واحد با اختیار ہستی جس کو آپ نے ہمیں تعارف کروایا اللہ، اسی کا تعارف اسحاق علیہ السلام نے کروایا، آپ کے دادا، آپ کے بابا اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی ایک اللہ کا ہم سے تعارف کروایا۔ اور جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آتی رہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں سب کو یہی کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مسلم بن کر زندگی گزاریں، اللہ کی بات تسلیم کرنے والے بن کر زندگی گزاریں، اللہ کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں اور مسلمان کہلوائیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اور انہوں نے وعدہ بھی وہاں پر کیا کہ نحن لہو مسلمون، کہ ہم اللہ ہی کے مسلمان رہ کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قرآن میں ڈیٹیل دی کہ فرقہ بندی میں کنورٹ ہو گئے، فرق کر لیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے، اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے کی خلاف بغض اور کینہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا بغیم بینہم، آپس کی ایک دوسرے کی ساتھ جو چپکلش ہوتی ہے، بغاوتیں ہوتی ہیں، ضد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ فرقوں میں بدل گئے اور دو بڑے فرقے بن گئے مسلمانوں کے درمیان، انبیاء علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے درمیان، یہود و نصارہ۔ اور یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا اللہ کے ایک پیغمبر کو، عزیر علیہ السلام کو، کہ وہ ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پوری انسانیت کو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں بھی ذکر ہوا اوپر 18 نمبر آیت میں بھی کہ انہوں نے کہا کہ جی نحن ابناء اللہ و احباء، تو اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو۔ تو اللہ نے کہا کہ جیسے باقی مخلوق ہے اسی طرح عزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے۔ تو پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے اپنی کتاب میں۔ اب چونکہ یہ کتاب پوری انسانیت کی طرف آئی ہے، تو پوری انسانیت کو اللہ پاک نے یہ چیلنج کیا ہے کہ تم اپنی تخلیق میں اور اپنی اس یونیورس کے اندر اگر تم غور و فکر کرو گے نا تو تم فیکٹ فائنڈنگ کر لو گے، اور پھر
جو تم اپنی آج بھی کتابوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو نا، جو تورات اور انجیل اللہ پاک نے تمہارے اوپر نازل فرمائی، ان کو تم نے ان کا جو اصل بیشتر حصہ تھا وہ تو تم ضائع کر بیٹھے ہو، لیکن آج بھی تم ان کتابوں کو لے کر اس قرآن سے تصدیق کروا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس قرآن میں اب اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں قائم کر دی ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ڈیٹیل دی، اور آج پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے تھرو پوری انسانیت کو دوبارہ سے یہ میسج جو ہے نا وہ ریوائیو ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کیوں نہیں کرتے کہ جب نبوت بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی، اور پے در پہ نبی آ رہے تھے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کی شکل میں مصر کی سرزمین پر بادشاہت بھی دی تھی، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سلطنت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسی سلطنت، ویسی بادشاہت اللہ پاک نے کائنات میں دوبارہ نہ پہلے کسی کو دی نہ بعد میں دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دراصل بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں نا، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی شکر نہیں ادا کرتی، اس شکر آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر لفظ یہ ہے آشکارا سے، شکر کا مطلب کیا ہے؟ آشکارا ہونا، جیسے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں آشکارا ہونا، یعنی ایکنالجمنٹ، ایکنالج کرنا، آپ کو اس بات کا احساس ہونا کہ ہاں یہ نعمت کی مجھے ضرورت تھی اور یہ نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے، تو اس کے ایکنالجمنٹ کا نام ہے شکریہ یا تھینکس یا شکر، یعنی آپ آشکارا ہو اس بات سے، آپ ایکنالج کرو، آپ ایڈمٹ کرو۔ تو جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت، اب یہ قرآن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پوری انسانیت کے پاس، اور جو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو ہمارے لیے تو یہ اور بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی احسان ہو گیا کہ ہمیں بچپن سے ہی ہمارے پیرنٹس نے اس کو تجوید کے لیے پڑھانا شروع کر دیا، اور جیسے ابھی ہم نے تھوڑی ہوش کے اس میں آئے ہیں اپنی عقل و شعور کے لیول پر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ ہم اس کے ترجمے میں بھی غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو اس نعمت سے ہمیں آشکارا تبھی ہوں گے کہ جب ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوں گے، سیکھیں گے، ورنہ ہم بھی باقی تمام، خود مسلمانوں نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے جو غیر مسلموں نے کیا ہے، یعنی فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ میرا قرآن ہے، یہ میری آیت ہے، کہ تو کیا تم اب ان کو تسلیم کرتے ہو؟ جب آپ کو بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ نے بات کو سنا ہی نہیں ہوگا، تو آپ کا تسلیم کرنے کا لیول آئے گا؟ مجھے بتائیں، آپ کو ایک بات کا ہی نہیں پتہ تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں؟ تو یہ صرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم وہ جو تسلیم کرے، ہم نام کے مسلمان ہیں، جب تک ہم نے پورا پیغام اللہ کی پوری بات کو اپنے شعوری حالت میں ہوش و حواس کے ساتھ سیکھا اور سمجھا نہ ہو، سنا نہ ہو۔ یہی جو قومیں غلطیاں کرتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار اس ذکر میں یاد دہانی کروائی جا رہے ہیں، بار بار پچھلی قوموں کو بھی یاد کروا رہے ہیں، اور موجود لوگوں کو بھی یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ دراصل پچھلی قوموں سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ کلام اللہ سے ہٹ گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کی، اور اللہ وہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم پر وہ عنایات کیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پورے عالم میں کسی جہان میں، کسی جہان والوں میں سے کسی کے اوپر اللہ نے اتنی عنایتیں اور اتنی نعمتیں اپنی نہیں دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل سے پہلے کی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، آپ نے دیکھا کہ قرآن نے ان کی ڈیٹیلز دی ہیں کہ اس قوم میں ایک ایک کوئی غلطی اور برائی ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو، رسول کی، پیغمبر کی دعوت جب اتمام حجت ہو جاتی ہے تو پھر ان قوموں کے اوپر عذاب آیا۔ بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں کہ 9 عذاب آئے ان کے اوپر مختلف شکلوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس میں سے نکالا ہے۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ آ کے ریکویسٹ کرتے تھے کہ موسیٰ اپنے اللہ سے کہو، اور یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اور اس پر گواہ یہ خود ہیں بنی اسرائیل۔ آج بھی یہود و نصارہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، یہ قرآن موجود ہے، اس قرآن کی بنیاد پر میں یہ آپ سب کو یہ بات بتا رہا ہوں، تو پوری انسانیت اس سے یہ ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو ایکنالج نہیں کریں گے، ہم کیسے حقیقت تک پہنچیں گے؟ حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہے۔ جب یا قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادخلوا الارض المقدسۃ، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، ارض مقدس میں جس کو روایات میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے، یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور یہ دیکھنا کہ تم پلٹ نہ جانا جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، اس سے منہ مت پھیر بیٹھنا کہیں، فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم جب پلٹو گے تو وہ خسارے کی طرف پلٹو گے، یعنی تمہارا پھر نقصان ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کے ذریعے ایک علاقے کی خوشخبری سنائی کہ جب یہ وہاں سے فرعون کے علاقے سے آئے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زمین کی خوشخبری سنائی کہ ٹھیک ہے، یہ علاقہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سکونت اختیار کرو۔ تو سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 55 56 میں وہاں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم نے وہاں پر اس ارض مقدس میں جس کا تمہیں کہا گیا تھا، تم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم آباد ہے، اور یہاں پر ابھی اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ وہاں پر سارا سمجھیں کہ وہاں پر ہیڈنگز تھیں، اور پورے قرآن میں ڈیٹیلز ہیں۔ سورہ بقرہ میں بنیادی مضمون بیان کیے گئے ہیں، ہیڈنگز ہیں ساری، اور آگے قرآن میں اب ان کی تفصیل آ رہی ہے، تو یہاں بھی اسی کی تفصیل ہے۔ قالوا یا موسیٰ، تو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، کہ جس علاقے میں، جس سرزمین میں داخل ہونے کے لیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، جس جہاد کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اس جہاد میں تو یہ سامنے جو قوم ہے یہ تو بڑی زبردست قوم ہے، طاقتور قوم ہے، جابر قوم ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جب تک یہ نہیں یہاں سے جائیں گے تب تک ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کے لیے سٹیپ انسان نے اٹھانا ہے، کوشش انسان نے کرنی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو ملتا وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تک وہ دو کرنی ہے۔ تو اگر تمہیں ایک پرسکون پرامن اور تمہیں اولادوں کے لیے اپنی ایک سرزمین کی ضرورت ہے، تو پھر یہ سامنے سرزمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہے، تو ٹھیک ہے تم جاؤ اور ان سے اس خطہ زمین کو خالی کروا لو اور اس پر قابض ہو جاؤ۔ تو کوئی تو ایفرٹ تمہیں بھی کرنی پڑے گی۔ تو قوم نے وہاں پر اس ایفرٹ کو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک یہ خود نہیں یہاں سے نکل جاتے تو ہم یہاں سے اس میں نہیں داخل ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر یہ وہاں سے چلے جاتی ہے، جگہ خالی ہو جاتی، تو پھر ہم جا کے فل ان دی بلینکس کر دیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، انہی قوم کے سرداروں میں سے کچھ سرداروں نے کہا، دو لوگوں نے یہ کہا کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے اور ان کے اندر اللہ کا نعمتوں کی شکر گزاری کا احساس تھا، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب ان کے اوپر اتاری تھی، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر تھا کہ ہمیں فرعون کے عذاب سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے عذاب سے بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو تھا بحر تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ نے عصا لگایا اور رستہ بن گیا، اور آپ پوری قوم کے ساتھ نکل آئے۔ اور جب فرعون نے پیچھا کرتے ہوئے اپنے فوج کے ساتھ اس میں لشکر اتار دیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو، سمندر کو کہ وہ مل جائے، تو وہ اس میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، تو وہاں پہ وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، دوسری طرف کھڑے تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ تو جو اس ساری اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے نعمتوں کا، اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننے والے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے، دو لوگوں نے کہا کہ
ادخلوا علیہم الباب، کہ اگر تو ہم اس دروازے کے تھرو اس راستے سے انٹر ہوتے ہیں اس بستی میں، اس علاقے میں، اس سرزمین پر، تو فائزہ دخلتموہ فإنکم غالبون، تو پھر ہم ان کے اوپر غلبہ بھی حاصل کر لیں گے. یعنی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بات ہے. اور دوسرا ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر اتنا بلیو ہے کہ جو اللہ ہمیں سمندر کے طوفان سے اور لہروں کے اندر سے راستہ بنا کر اللہ پاک ہمیں لے کر آئے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر حکم ہے کہ جاؤ اور اس ارض مقدس کو اپنی سکونت اختیار کرو، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں اس میں سکونت ملے گی. جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا وہاں پہ جہاں انہوں نے یہ بات کی تھی سورہ بقرہ میں ہی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ بقرہ کو ذبح کرو، گائے کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ہو، اللہ سے پوچھو یہ کیسی، تو وہاں کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھو، جو کہا جا رہا ہے کر گزرو. تو ان دو رجلان کو یہ پتہ تھا، ان دو شخصوں کو، ان دو سرداروں کو، کہ بالکل اللہ کی بات جو اللہ نے حکم دیا بس اس کو کر گزریں گے تو ہمارے حق میں ہوں گے رزلٹ. اور پھر اگلی بات وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی کے اوپر تمہیں توکل کرنا چاہیے ان کنتم مومنین. اس سے بڑھ کر کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ قرآن اپنی تشریح خود کر رہا ہے. یہ تشریح کرنے کی کسی کو ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے بتائیں. مجھے ضرورت ہے کہ میں قرآن کی تشریح کروں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. آپ نے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا ہے، آپ نے اللہ کے کلام کے ساتھ نتھی ہونا ہے. آپ اللہ سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ آپ نے مجھ سے کیا کہا ہے، تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ میرے احکامات ہیں. اللہ کے اوپر بھروسہ کرو تو پھر تم فتح تمہاری ہوگی. قالوا یا موسیٰ، تو قوم نے پھر بھی یہی کہا کہ اے موسیٰ، انا بے شک در حقیقت ہم لن ہرگز نہیں ندخلہا ہم اس میں نہیں داخل ہوں گے، ابداً کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے ہم، ما دامو جب تک وہ اس میں موجود ہیں قوم، فیہا. آپ اندازہ کریں کہ اتنی ڈھٹائی بنی اسرائیل نے دکھائی ہے. اے بنی اسرائیل، آپ نے اتنی ڈھٹائی دکھائی ہے. وقت کے پیغمبر آپ میں موجود ہیں اور آپ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بھی وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ سرکشی اور بغاوت والے ہیں. فَاذْهَبْ، پس جائیے اے موسیٰ، آپ خود جائیں، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب جائے، فَقَاتِلَا، اور جا کے اس قوم کے ساتھ قتال کریں، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، میں نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی و اخی، میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا بتا سکتا ہوں کہ ہم دونوں ایگری ہیں، ہم جا کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری قوم جو ہے نا وہ اس پر تیار نہیں ہے. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ ہمارے اور ہماری اس فاسق قوم کے درمیان میں فرق کر دیں، جدائی ڈال دیں. فاسق آپ کو پتہ ہے نا کون ہوتا ہے؟ فسق کہتے ہیں دائرے کو توڑ کر باہر نکلنے والا، حدود شکن، حدوں کو توڑنے والا، جو اللہ کی بات سے باہر نکل کر اللہ کی بات یا دین کی بات ڈھونڈتا ہے، وہ ہے فاسق. جو کلام اللہ سے، کتاب اللہ سے اپنے سارے احکامات نہیں لیتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو دین یا اللہ کی بات کہیں اور سے ملے گی، تو وہ ہے جو اللہ کی بتائی گئی حدود کو کراس کر رہا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا اللہ کی کتاب سے ماں سوائے اس کے جو خود ہی اس سے باہر نکل کر کہیں اور ذریعے، کسی اور ذریعے سے، کسی اور راستے سے ہدایت تلاش کرتا ہے. تو یہ قوم جس نے اللہ کے حکم کو توڑ کر نافرمانی کی، باہر نکل کے، وہ ہیں فاسق. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، تو پھر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر حرام کر دیا گیا ہے 40 سنۃ، 40 سال کے لیے یہ سرزمین جو میں نے ان کو خوشخبری سنائی تھی، یہ ان کے اوپر اب حرام کر دی گئی ہے. مزید 40 سال یہ اس سرزمین پر، اس علاقے میں، ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے.
یتیہون فی الارض، کہ وہ اس زمین میں آباد ہو سکیں۔ فلا تعسیٰ علی القوم الفاسقین، اور اے موسیٰ آپ اب افسوس نہ کرنا، فلا تعسیٰ پس نہ افسوس کرنا، علی القوم الفاسقین، یہ جو احکامات توڑنے والی قوم ہے نا، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتی، جو اللہ کی بات کو توڑ دیتی ہے، اس کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر افسوس نہ کرو۔ پھر یہ ان کی اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں کیا۔ اور یہ اسی صحرا نوردی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس میں سورہ بقرہ میں بھی کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ وہاں پر وہ جو صحرا میں وہ رہے، بھٹکتے پھرتے رہے، اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ انسان کے اوپر اپنا رحم ہی کیا ہے، اپنا کرم ہی کیا ہے، لیکن انسان ہے جو اپنے خالق کی، اپنے کریٹر کی بات کی طرف نہیں آتا، بلکہ وہ کریٹر کی بات کو ویلیو دینے کے بجائے اپنے جیسے انسانوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی اس کتاب کے ساتھ جڑنے، اس کتاب کو سیکھنے، اس کتاب کو سمجھنے والا بنائے، اور ربنا آمنا بما انزلتا، ہے ہمارے رب ہم نے مانی آپ کی یہ بات جو آپ نے قرآن میں ہم سے کہی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ اس قرآن کو انسانیت کے پاس لے جا کر اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔